پیر صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے وہ کاغذات نہیں، وہ تو ہمارے سامنے ہے. 36 جلداں ہو گئی ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیر صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے وسن پورا تو پہلی تفسیر پہلی جلد جی. اچھا 39 ماشاء اللہ 39 پہلی جلد وسن پورا جڑا ہے اتو شروع ہوئی. جی جی. اور پہلی جلد اگر صفحے اسی 10,000 کریے جی تے ہر سال وہ صفحات پڑھتے جا رہے ہیں. اور آج کم از کم 3 لاکھ دے صفحے ہو گئے اس تفسیر دے. اس تفسیر دے ورفانہ لا کا ذکر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، حضور کی بلا تاجدار چورا شریف، حضور کی بلا تاجدار چورا شریف. اگلے سال انشاءاللہ 40 جلداں پوریاں ہو جان گی. اللہ 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 سبحان. اور اج کمپیوٹر دا دور ہے، کمپوزنگ دا دور ہے، اور پہلے خاتمہ دا دور سی. مگر پیر صاحب جو تفسیر لکھ رہے ہیں وہ نہ کمپیوٹر پہ کمپوزر دی محتاج ہے نہ کاغذات دی محتاج ہے، دلاں تے لکھی جا رہی ہے. سبحان ورفانہ لا کا ذکر. سبحان سبحان. اور میں 2 شعر اسی خاندان دے مفسر مولانا نبی بخش حلوائی جنہاں نے چورا شریف دے فیضان نو اپنے سینیاں چ محفوظ کیتا اور تفسیر نبوی لکھی. انہاں پنجابی چ بارگاہ مصطفیٰ دی آمد شعر لکھے نے. میں 2-3 شعر پڑھ کے اجازت چاہوں. آپ لکھتے ہیں دروشی پڑھے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ. او پائے سے کل کل زاراں دا. سبحان اللہ. او پائے سے کل کل زاراں دا. او مالی باغ بہاراں دا. او مالی باغ بہاراں دا. او شافے اوگن ہاراں دا. اے جس دی کل بنامیاں جتے اسے نہ لگامیاں. وقت آیا گلزار کھلن دا. سبحان اللہ. وقت آیا گلزار کھلن دا. خوش رنگ پاگ بہار پھلن دا. مشتاقاں محبوب ملن دا. موسم رنگ وٹامیا چت اسے نہ لگا. رنگ دوئی جہانی سبحان اللہ سبحان اللہ جہانی لامیاں. سبحان اللہ. او آئے کرم کماون نو سیدھا ڈگیاں پاون. اللہ اللہ سبحان اللہ. ایک واحد ذات بھی کھاون سبحان نو اللہ. سب کفر ہندے گوامیاں. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. باعث گل گل زاراں دا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. او باعث گل گل زاراں دا. او مالی باغ بہاراں دا. سبحان اللہ سبحان اللہ. او مالی باغ بہاراں دا. او شافے اوگن ہاراں دا. سبحان اللہ جس دی کل بنامیاں دل اسے نہ لگامیاں. سنگ دوئی جہانی لامیاں ورفانہ لک ذکرک. سبحان اللہ. ہر کتاب دے آغاز سے خطبہ
لکھا جاتا ہے، درود شریف لکھا جاتا ہے، وہ پیر صاحب جڑی کتاب تفسیر والا فن والا کا ذکر بھی لکھ رہے ہیں اور ارباں خرباں کا درود شریف خطبہ بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وما علینا الا البلاغ. 90,92,000 حلقہ سیالکوٹ اگو گی تو بیٹا میرا صوفی تنویر احمد کے نظرانہ دروشی لے کے آئے ہیں. جڑا کولو پا کے کرے وہ بدبخت ہے، انہیں قیامت تے مدینے والے کریم نے کہنا میرا پورا کر، غلط بیانی کرے تو پھنس گیا. الحمدللہ تعالی میں تربیت کیتی ہے 35 36 40 سال نہیں، میرا 54واں سال ہے سڑکاں تے گزر دیا. الحمدللہ تعالی ایک کوئی سبب رہے کہ نہ گلشن کی بہار سے نہ میں کدے کے بیکار سے، ہمیں کام ہے در یار سے در یار سے در یار سے. الحمدللہ تعالی اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے، ذوق محبت نہ بیٹھو. ان میں اپنے انتہائی قابل صد احترام اور جس طرح کے میرے بیٹے نے استاد اور میں بھی پیار نال استاد جی کہنا ہے، علامہ مولانا محمد منشا تابش قصوری قبلہ جنہ دی اہل سنت والجماعت دی کوئی کتاب نہیں جدی تقریز یا تائید ہر لکھاری کوشش کرتا ہے کہ علامہ قصوری صاحب قبلہ ابتدائیہ لکھا. تو الحمدللہ تعالی میریاں چند کتاباں نے انہاں دی بھی تمام تر تدوین اسلوب انہاں دا بہت بڑا حصہ ہے. اس واری ادھار کرا لیا نے تجلیات درود کبیر مکمل ہوئی پئی. آپ کی مہربانی نال تھوڑی جی لیٹ ہو گئی ہے، کوئی عرض نہیں. تو بس میرے مخدومی بھائی نے لیکن ہر زندگی دے شعبہ حیات کی خوبصورت نمائندگی نہ ہوئے مزہ نہیں آتا. ہوں میرا دل کرتا ہے عدلیہ والے ہو گئے، سیشن ججز بیٹھے نے، سول ججز بیٹھے نے، پولیس کے آفیسر میں نے منع کیا نام نہیں لینا بیٹھے نے، دیگر حضرات. ہوں میں ایک اپنے پیار دی گتھلی جو کڈن لگا جہاں نام ہے بریگیڈیئر چودھری محمد اسلم کمن صاحب، جنہ اپنی عظمت تے دیانت دے ڈنکے وجا کے لوگوں نے منایا بھی نیب انج کوئی یارہ قریب ہے. لہذا چودھری محمد اسلم کمن صاحب تے مشکور نام لیان والے ابرار عمران چودھری دا بھی جڑا میرا ایتھے بھی میزبان رہندا ہے، لندن واتے اوتھے بھی میرا میزبان رہندا ہے. ہر وقت اینو چورا شریف دی دھرتی نال پیار تے چورا شریف دے تعارف کران واسطے ہر لمحہ اے دا زندگی دا بے قرار ہے. اللہ انہاں نوں چین و سکون و قرار عطا کرے. اور بریڈ صاحب نہ بیٹے آئے نے، اللہ دے حکم نال اگلے سال اللہ کرے وہ ابا جی بن کے آ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. پیر طریقت، مرشد، حاضرین، خوش قسمت حاضرین جو آج جشن میلاد میں آئے ہیں، ان کو حضور نے بلایا ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہوئی؟ اس میں ایک یہ گناہگار بھی آج کھڑا ہے. اور ابھی سے چند گھنٹے پہلے میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی بڑی اتنی پیاری محفل میں بلایا جائے گا. یہ صرف چند گھنٹے پہلے کی بات ہے اور میں پیچھے 1979 میں چلا گیا جب جوانی کی عمر صرف 29 سال، فوج میں کیپٹن، اور مجھے نبی نے مدینہ بلایا. سبحان اللہ. آج سے 40 سال پہلے مسجد نبی باب جبریل کے ساتھ ایک تھڑا، جس جگہ پر آپ کو میرے بیٹے جنید افغان تشریف لائے ہیں اور یہ 10 لاکھ بار دروشی پڑھ کے لائے ہیں. 10 لاکھ بار. جنید افغان چراہی جتی شاہ رحمان گجرا والا نوٹ کر لیں. کتنی تعداد ہو گئی بھی دروشی کی؟
168 खरब 188 खरब बार दुरूशी पे जा चुके। यार बताएं क्या नबी कौनैन की महफिल में आने का लुत्फ नहीं मिल रहा? जहाँ इतने खरबों बार, जितना खरबों बार दुरूशी पढ़ा गया, जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। सुरूर से बैठे इंशाल्लाह, कैफ की घड़ियां आगे आ रही हैं। याराने मोहब्बत, आज का इस महफिल के इफ्तिताह से नबी सब आशिकों की जान है, हर मुसलमान शादमा गमज़दा शैतान है। ए खुदाए पाक तेरा किस कदर एहसान है कि तेरे प्यारे का मेरे हाथ में दामान है। रब्बे हबली रब्बे हबली रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए आशियों की मग़फ़िरत का हो गया सामान है। फूल रहमत के खिले हैं और बहारों का समा, फूल रहमत के खिले हैं और बहारों का समा, आज जहां में जश्न मिलाद शहर की शान है। खूब खैरातें खूब खैरातें खूब खैरातें बट रही हैं आमना बीबी के घर। खूब खैरातें बट रही हैं आमना बीबी के घर। आज जोरों पर अताए बख्शिशे रहमान है।
جامی رود از چشم ما جلوہ نما بہر خدا جامی رود از چشم ما جلوہ نما بہر خدا جانو دلم ہر دو فدا حافظ طارق حسین جمیل صاحب، حافظ طارق حسین جمیل صاحب لکھ لو، ہوں نام بدل گیا، پہلے پاکستان بننے تو پہلے ناسی کٹھیاں والا پنواں دے قریب لکھ لو تاکہ نام کڈن لگے تو دقت نہ آئے کہ کدا زیادہ پڑھیا گیا، جلدی جمع کرتے چلے جاؤ۔ اجتماع عام ہے، مرزی صاحب غالباً اس سٹیج پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں اور میں اسے یہی سمجھوں گا کہ شاید کوئی معجزہ ہو گیا ہے جی، تو وہ یہ نہ سمجھے، ہم لوگ سننی ہے نا کہ میرے کان میں آ کر کہہ گئی تیرے دامن کی ہوا، میرے کان میں آ کر کہہ گئی تیرے دامن کی ہوا، صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں، کہ صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں، اور قدم اٹھ سکتے نہیں منزل جانا کے خلاف، قدم اٹھ سکتے نہیں منزل جانا کے خلاف، اور اگر ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں۔ یاران محبت ہوش کا ثبوت دیجیے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جناب محترم افتخار رضوی صاحب۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ والسلام، زینت عرش مولا صلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا صلاۃ والسلام۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سچی بات تو یہ ہے کہ فیصل آباد میں محفل پاک کا اختتام ہوا، گاڑی جب میں گھر کی طرف موڑ رہا تھا
تو نہ جانے میرے کان میں آواز آئی کہ آج خیابان چورا شریف جانا ہے. یہاں تک پہنچا ہوں تو سوچ یہی رہی ہے کہ خیابان چورا شریف ہے. اللہ کی عزت کی قسم یہ ماحول دیکھا ہے تو پیر صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر فقیر جملہ دے رہا ہے. آج یہ خیابان چورا شریف نہیں, آج تو مجھے یہ خیابان مدینہ شریف نظر آ رہا ہے. جدھر دیکھ رہا ہوں غلامان مصطفیٰ کے حسین چہرے نظر آ رہے ہیں. اور یہ میرا ایمان ہے یہ سارا کیا سارا فیض حضور مجدد الافسانی رحمت اللہ. میں اس بات کا اظہار کرنے پہ بالکل دل کی بات کہوں, حضرت بابا جی سید احمد نبی شاہ گیلانی زلفاں والی سرکار کا یہ فیض ہے. آج اگر حقیقت من کی آواز دوں تو آواز یہ ہے کہ آج حضرت بابا جی پیر سید حیدر گیلانی معروف چادر والی سرکار کا یہ فیض ہے. بس 2 منٹ مزید میں آپ کے لوں گا بڑی محبت کے ساتھ. نوکری کی میں حق بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی دیر سے خواہش تھی, لیکن آج یقیناً اور دل کی بات یہ ہے کہ جہاں تک میری نظر کام کر رہی ہے اشاکن مصطفیٰ کا جمع غفیر ہے. اور باب فرید احمد اللہ کا شعر یاد آ رہا ہے, اٹھ فریدہ ستیا تو ٹریا ٹریا جا. اٹھ فریدہ ستیا تو ٹریا ٹریا جا, جے کوئی مل جے بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. اللہ کی شک کی قسم جو بندہ اپنی مرضی سے آیا ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے جس کو آج زلفاں والی سرکار نے نبی کریم کے صدقے سے بلایا ہے. ہاتھ بلند کر کے اتنی محبت سے سبحان اللہ بولے, پتہ لگ جائے آج خیابان چورا شریف سے نکلنے والی آواز مدینہ پاک تک جا کے رہے گی. پھر کہیے سبحان اللہ بولیے, پھر بولیے سبحان اللہ بولیے نا, پھر بولیے سبحان اللہ. میرے مرشد کریم کا حسین چہرہ بھی دیکھیے. اور آج اس بات کی غمازی کر رہا ہے فخر و سادات, جگر گوشہ بطول, لباس رسول, گلے گلشن علی, یوسف المشائخ, شیخ طریقت, پیر طریقت, شاہ سوار میدان محبت, جو بھی ملتا ہے اس بات کا اظہار کرتا ہے پیر سید محمد کبیر علی شاہ گیلانی صرف مجھے سے پیار کرتے ہیں. آج میں بھی خاک روبہ میں بیٹھ کر آیا تو ٹکڑے کھانے تھا, لیکن انہوں نے اس مسجد پہ کھڑا کر کے میرے قد کو 11 فٹ کا کر دیا ہے. میری رگوں میں دوڑنے والا خون اس وقت شیر نہیں سوا شیر ہو کے اس بات کی غمازی کر رہا ہے. آخری جملہ دوں گا جو شاہ جی کا حکم ہوگا. جملہ دے رہا ہوں حضرات, ایک دن میں سادہ کاغذ پر لفظ سواد لکھ رہا تھا, سواد لکھتا رہا, مکمل پیج ہوا لیکن سواد کی سمجھ نہ آئی. شاہ جی فرمانے لگے افتخار پتر کی پہ لکھنا ہے. میں عرض کی تھی سونے میں سواد لکھ رہے ہیں. فرمایا پتہ ہے ہی سواد ہوں کی ہے. میں شاہ جی نے قدمہ ہاتھ رکھا, میں جی شاہ جی تسی فرماؤ سواد کی ہے. فرماندے نے ایک پاسے ابو جہل ہے, ایک پاسے سونا بلال, جو اپنی مرضی سے ہاتھ نہ اٹھائے جس کو آج سیدنا صدیق اکبر کی آقا نے بلایا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا اونچی آواز میں سبحان اللہ. اور جملہ دے رہا ہوں, میں نے کہا شاہ جی آپ مجھے بتائیے آواز آتی ہے سواد بندے کے اندر ہوتا ہے, ایک طرف ابو جہل ہے, ایک طرف میرا بلال ہے, اس کا رنگ سفید ہے, ان کا رنگ کالا ہے, وہ مکے کا چودھری ہے, یہ حبشی غلام ہے. اس کے اندر سواد نہیں, وہ جاہل کا جاہل رہ گیا, اس کے اندر سواد ہے, یہ کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا. اب جس کے اندر سواد ہے یہ اربعہ درود پاکانہ, اندر سواد نہ ہو تو درود کی ترتیب کیسے لگے گی. میں ایک بار پھر یوسف المشائخ کا صمیم قلب سے اور بالخصوص فخر و سادات حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید احمد مصطفی حیدر صاحب گیلانی مجددی دامت برکات قدسیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑا زور لگا میرا پچھلی محفل میں, سوچ رہا تھا نہ جانے مجھ سے ایک جملہ بھی نہ بولا جائے, لیکن شاہ جی کی یہ زندہ کرامت ہے. میں 2-4 منٹ کے بعد پھر مزید انشاءاللہ حاضری دوں گا 1-2 بار, پھر جب جیسا آپ کا حکم ہوگا انشاءاللہ میں دعا تک بلکہ آپ کے ہاتھوں سے آج کیک کھا کے جاؤں گا. میں آج لاڈلا مرید
خرید ہوں آپ کا، اس لیے میں آج آپ کے دستے مبارک سے وہ کیک یا لقمہ میں کسی اور سے چھین کے نہیں کھاؤں گا، شاہ جی سے کھا کے جاؤں گا۔ حضرات عزیز وقار جو بھائی ہمارے نظریہ پاکستان کے سیکرٹری جناب شاہد رشید صاحب تشریف لیا کے پیغام محبت ہمیشہ ہے، کوئی نہ کوئی پیغام نیا محبت و پیار نال۔ دوسرا انہوں نے بہت ہی لمبی کاوش نال کتاب فیض عالم اور باہر لے کے دوست کھڑے نے، کوئی دوست خالی نہ جائے وہ کتاب لے جائے۔ ہر باری تو ایک بڑا عمدہ تہاڈی لائبریری چ نہیں تہاڈی اکھاں دی نظر کرن دی گفٹ خرید ہے، یہ نایاب تحفہ جڑا بابا جی صاحب چورائی نال منسوب ہے، اور اس انتصاب دی قیمت ہی کوئی نہیں جڑی خواجہ چورائی نال منسوب ہو گئی۔ لہذا جان لگے وہ کتاب لے کے جانا ہے، کوئی پیر پائی جڑا حکم منن والا ہے وہ خالی نہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب مدعو اللہ تعالی، علماء اور مشائخ عظام، اکابرین ملت اور میرے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ اس بابرکت محفل میں میں بھی حاضری لگوانے آیا ہوں، اپنے اعمال قبیدہ کو اتوار تراشیدہ میں ڈھالنے کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں، اور حضرت پیر صاحب کے حکم پر میں یہاں چند الفاظ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جب سے حضرت صاحب نے میرے سر پہ یہ مجددی ٹوپی رکھی ہے، میری ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں، اور مجھ پر حضرت مجدد کی افکار اور ان کا مقام کی حقیقت مزید منکشف ہو رہی ہے، اور مجھے ابھی ان کے حکم پر گزشتہ ہفتے کراچی میں حضرت مجدد رفسانی علیہ رحمہ کے جانشین حضرت آغا فضل الرحمان مجددی صاحب بیلقابی مدعو سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے انہیں بتایا کہ ہم حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب کی سرپرستی میں کیا کام کر رہے ہیں، اور مجھے فخر حاصل ہے کہ مجھے انہوں نے کیپ عطا کی ہے، ٹوپی، کہ آپ نے حضرت مجدد رفسانی علیہ رحمہ کا پیغام جو عام کیا ہے، یہ میرا اعتراف خدمت فرمایا گزشتہ سال حضرت صاحب نے، تو وہ آپ بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ اس مشن کو جاری رکھیں۔ چند باتیں ایسی ہیں جو میں نے کسی سے نہیں کی، وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں جب آپ لاہور تشریف لائیں یا مجھے بلا لیں، میں ضرور وہ باتیں سنوں گا، اور میں نے اسی وقت تہیہ کیا کہ میں نے حضرت صاحب پیر صاحب کبیر علی شاہ صاحب کے حکم پر پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھی، پھر حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ پر آج میری کتاب آئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام پر ان کے حکم پر میں نے ایک کتاب مرتب کی ہے جو ان قریب شائع ہوگی، تو آج میں ان کی اجازت سے حضرت مجدد رفسانی علیہ رحمہ پر کتاب لکھنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے کراچی سے بھی حکم ہوا ہے اور ان سے بھی اجازت حاصل ہوئی ہے۔ تو بات ہے، یہ محفل ہے آقا دو جہاں کی، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور ابھی حضرت صاحب کریں گے۔ میں تو اس کا انتظام و انصرام دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہوں، کیونکہ مجھے حضرت صاحب کے ساتھ اب 30-35 سال ہو گئے ہیں، جو 1986 میں ایک قومی کنونشن ہوا تھا مینار پاکستان تلے حضرت پیر صاحب کی سرپرستی میں، جس میں تحریک تکمیل پاکستان محمود علی صاحب نے تشکیل دی تھی۔ اس میں 10,000 مندوبین پورے پاکستان سے، آزاد کشمیر سے اور سابق مشرقی پاکستان سے آئے تھے۔ اس میں حضرت صاحب کا کلیدی خطاب تھا، تو اس کا انتظام کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی تھی۔ تو مجھے اندازہ ہے کہ انتظام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جس ٹیم نے یہ انتظام کیا ہے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ دل خوش ہوا ہے۔ محفل تو ہے ہی بڑی خوشی کی، لیکن دل خوش ہوا ہے یہ انتظام دیکھ کر۔ اور حضرات والا کرام، ہمیں اپنے بزرگوں کا
چرچا کرتے رہنا چاہیے. آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہوئے جہاں ہم حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا میں نے ذکر کیا ہے، میں حضرت خواجہ احمد نبی شاہ گیلانی چورا شریف علیہ رحمہ کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ بعض باتیں نئی نسل کو بتانے کے لیے بار بار دہرانی پڑتی ہیں. حضرت خواجہ احمد نبی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے پاس قائد اعظم گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کا ساتھ دیں. حضرت صاحب نے اپنے بیٹے کو حکم دیا اور اپنے مرید خاص حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو حکم دیا کہ میں ضعیف ہوں، آپ جا کر محمد علی جناح کا ساتھ دیں. اللہ اللہ اللہ. تو 72 خانقاہیں جو تھی بر صغیر کی، آپ کے جو مریدین تھے آپ نے ان کو حکم دیا کہ جو مسلم لیگ کے ساتھ نہیں وہ میرا مرید نہیں. اس کے بعد تحریک پاکستان جو تھی وہ روحانی تحریک بنی اور بنارس کانفرنس ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات دیتے ہوئے یہ ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جدو دیاں دربار مسجد وچ رسائیاں ہو گئیاں، جدو دیاں دربار مرشد وچ رسائیاں ہو گئیاں، باب رحمت دا کھلایا مشکل کشائیاں ہو گئیاں. نہ میں رکھے سارے روزے، نہ پڑھی ساری نماز، پیر پھڑے پیر دے تے سبے ادائیاں ہو گئیاں. پیر پھڑے پیر دے تے سبے ادائیاں ہو گئیاں، جدو دیاں دربار مرشد وچ رسائیاں ہو گئیاں. دونوں ہاتھ اٹھائے، چاہے اسٹیج تے چاہے نیچے بیٹھے، جڑا جو خیابان چورا شریف دی گلیاں جا کے بیٹھے، ورنہ ہاتھ تلے نہیں کرے گا، ہاتھ نیچے نہیں کرے گا. تیبہ بے کے بچہ پیتی اجڑی وس گئیاں جدو سونے نگاہ کی تھی. اگر ہم آئیے پیر صاحب آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، اگر دور سے بوسا لیا جا سکتا ہے تو میرے ہاتھ بھی پہنچ سکتے ہیں. توجہ رکھنا، اگلا مائیا دے رہا ہوں. دعویٰ شاہ دیوانے دا اتنا بڑا اجتماع دے کر خیابان چورا شریف کو آج خیابان مدینہ بنانے پر یوسف المشائخ کو مبارکباد دیتے ہوئے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فقیر جملہ دے رہا ہے. توجہ، دعویٰ شاہ دیوانے دا اے جوڑ دکھا مینو حسنین دے نانے دا. تیری سبحان اللہ جھلیے میرے جان نال سونے پیر دا چہرہ تک اچھی آواز میں سبحان اللہ کہہ دے. یہ یوسف المشائخ ہیں، یہی تیرے سونے ہیں. وہ تو یوسف الانبیاء ہیں، وہ تو امام الانبیاء ہیں. ارے یاد کر، دعویٰ شاہ دیوانے دا جوڑ لکھا مینو حسنین دے نانے دا. آخری مائیا ہر دم تیبہ والمو مائیا، ایک سونا تو لگنا ہے، دوجا پھر بھی تو مائیا. کیمرہ مین بھائی، آخری بندے تک اس بندے کا ہاتھ کھینچ کر جس کا ایمان ہے تیبہ والمو مائیا، تیبہ والمو. میں پوچھتا ہوں یہ سوال شہنشاہ وفا، شہنشاہ صحابہ سیدنا صدیق اکبر سے. میرے نبی نے فرمایا میرے ابو بکر کسی کی پسند کچھ، کسی کی پسند کچھ. آپ کی پسند کیا ہے؟ اس کی سونیا اکھ میری ہوئے مکھ تیرا ہوئے، اکھ میری ہوئے مکھ تیرا ہوئے، مال میرا ہوئے، دین تیرا ہوئے، اولاد میری ہوئے، نوکر تیری ہوئے، نوکر تیری ہوئے. شکریہ ادا کرتے ہوئے اگلا جملہ دے رہا، جس کی ماں نے لوری دیتے ہوئے اللہ بلر کہا ہے آج ہاتھ وہ اڑائے گا. جس کی ماں نے آل محمد، اصحاب محمد اور نبی کی ذات پر درود پڑھ کے لوری دی ہے، چاہے اسٹیج ہو چاہے نیچے ہو. آخری مائیا ہے، میرے نبی نے فرمایا 1.25 لاکھ
باری عرض کی تھی سونے چدر دا تکیا ہے سدرا تے دل ہی نہیں لگدا ہر ویلے باول منہ ہاتھ اٹھانا اگر کچھ لے کے جانا ہے میں بھی لینے آیا ہوں توجہ رکھنا آج ٹکڑے لینے آیا ہوں اپنی جھولی میں آج بیٹھ چکا ہوں ان کے آگے ٹکے ہوئے بندے کا جملہ سن لو توجہ رکھنا خریدار کا چہرہ دیکھ کر وہ جملہ یاد آ رہا ہے توجہ ایک دن خریدار بن کے ابو بکر امیہ کے پاس بھی گئے تھے سودا بلال کا ہوا تھا خرید کے لے کے دینے والے شہنشاہ صحابہ ہیں ہم بلال کے بھی نوکر جناب ابو بکر کے بھی نوکر اگر وہ خریدار اتنا اچھا ہے اس فقیر کا خریدار بھی پیر سید کبیر علی شاہ گیلانی وجہ دے میں آخری جملہ دیتے ہوئے اگلے 2-3 مہمانوں کو بغیر نقابت کا دعوت دے دوں گا یہ میرا وعدہ رہا آخری مائے پر ہاتھ کسی کا نیچے نہ ہو تہباول منہ مائیا سارے بولیں گے سارے ایک سونا تم لگنا دوجا پھر بھی تم آیا حضرت محترم دعوت ناشی دے رہا ثنا خان ہی کہوں گا ہے بھی ثنا خان بن کے آئے جناب محترم ابرار الحق صاحب کون نہیں جانتا اس نام کو لیکن آج خیابان چورا شریف کی اس خوبصورت حسین وادیوں میں میں خوش آمدید کہتا ہوں نعرہ لگائیے اپنے مہمان کا حصول برکت کریے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق دربار عالیہ چورا شریف یوسف المشائخ حضرت پیر سید کبیر علی شاہ گیلانی مجددی عطا فرمائے سے پہلے میں نے زندگی میں کبھی نعت نہیں لکھی وہ نعت مکمل نہیں ہے علمیہ ہے یہ اور اس کے لیے میں آج دعا بھی درخواست بھی کروں گا دعا کی کہ وہ دعا فرمائیے کہ وہ نعت شریف مکمل بھی ہو جائے وہ مکمل کیوں نہیں ہے یہ بھی آپ کو سن کے اندازہ ہو جائے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا صاحب کرام جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار ہند سے یہ ہے حضور ہے مگر گناہ ہے مگر سیاہ کار مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا طے ہوا اثر کے بعد ہوگی میری حاضری روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح یہ بھی کہہ رہے تھے خام خواہ سے منہ نہ کھولنا بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا سبحان اللہ یہ بھی کہہ رہے تھے خام خواہ سے منہ نہ کھولنا بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے جو دور مصطفیٰ میں تھا فضا بھی خوش نصیب تھی زمین بھی خوش نصیب تھی نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے کئی گھروں میں اونٹ تھے کئی گھروں میں بکریاں پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں اتنے میں اذان ہوئی اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے وہ آسمان کا راگ تھا وہ دعوت بلال آسمان کا راگ تھا
وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی۔ دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا۔ دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا۔ گھر سے ہم نکل پڑے صحابہ